محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی نماز کے اوقات کا ذکر چل رہا ہے، نماز کا وقت۔ ایک سوال کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ بقیہ لوگ بھی سمجھتے ہیں نا؟ عصر کی نماز کا وقت مغرب کی اذان تک رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو نماز کے اوقات ہے، اکثر ہم لوگوں کو عادت رہتی ہے، الحمدللہ ہم آتے ہیں مسجد میں، جماعت کا وقت ہوتا ہے، جماعت کے وقت نماز پڑھنے کی عادت، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ نماز کا وقت کب تک رہتا ہے۔ یا اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ہوتی ہے کہ نماز ادا اور ایک ہوتی ہے نماز قضا۔ تو ادا کا وقت کیا ہے اور قضا کا وقت کیا ہے، اتنا سمجھ گئے تو یہ بہت ضروری علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا یہ فرض ہے، اور وقت گزار کر، یعنی وقت چلا گیا، نماز قضا ہو جانا جس کو کہتے، وقت گزار کر پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو ہم نے ان کے وقت میں مقرر فرمایا ہے۔ تو نماز وقت میں ادا کی جائے، مگر یہ ہے کہ نماز کسی وجہ سے وقت میں ادا نہ ہو پائی اور قضا ہو گئی تو بہرحال اس کو قضا ادا کرنا مگر لازم ہے۔ تو ایسے ہی ظہر کا وقت، اگر بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں ظہر کی نماز چھوڑ گئی، جماعت چھوڑ گئی، 3 بج گیا گھڑی میں، تو اب سمجھتے ہیں کہ اب تو نماز ہماری قضا ہو گئی۔ تو ظہر کی نماز کا وقت عصر کی اذان تک رہتا ہے۔ جماعت مسجدوں میں اذان تھوڑی 5 منٹ لیٹ دی جاتی ہے، 10 منٹ، مگر یوں سمجھیے اذان سے 15 منٹ پہلے تک تو رہتا ہی ہے۔ جیسا کہ آج کل 4:30 بجے تک تقریباً، یا 4:20 تک آج کل ظہر کا ٹائم ہے، اتنے وقت تک آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو نماز قضا نہیں ہوگی، نماز ادا ہوگی باقاعدہ۔ ابھی آئے گا، وقت آئے انشاءاللہ، وہ آئے گا سوال انشاءاللہ۔ اچھا، اب کچھ مکروہ اوقات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے پہلے ایک مسئلہ سمجھ کے، عورتوں کے لیے بھی نماز کا وہی وقت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ بہتر کیا ہے عورتوں کے لیے، اتنا ایک مسئلہ بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مردوں کی جماعت کے بعد نماز ادا کرے، یہ ان کے لیے تھوڑا بہتر اور افضل ہے، ورنہ ان کے لیے بھی وہی وقت ہے جو ہمارے لیے ہے۔ اور اگر وہ جماعت سے پہلے بھی پڑھ لینا اپنے گھروں میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہوتا ہے افضل، بہتر ہوتا ہے، بس وہ بتایا گیا مسئلے میں۔ اب مکروہ اوقات سمجھتے ہیں۔ دن میں بڑی باریک گفتگو ہے، ذرا اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے، لائف ٹائم کے لیے۔ دن میں 3 ٹائم ایسے آتے ہیں جس میں نماز پڑھنا منع نہیں، گناہ ہے، یعنی اس ٹائم پہ نماز پڑھی جائے تو نماز ہوگی بھی نہیں، قبول بھی نہیں ہوگی، اور اگر پڑھ لی تو گناہگار ہوگا۔ ایسے 3 ٹائم دن بھر میں آتے ہیں، تو وہ 3 وقتوں کو آج انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ مکروہ اوقات، سب سے پہلا مکروہ وقت ہوتا ہے طلوع۔ 3 وقت کیسے ہے؟ 3 وقتوں کو یوں سمجھیے، ایک سورج نکلتے ٹائم، دوسرا سورج ڈوبتے ٹائم،
اور تیسرا جب سورج برابر دن میں بیچ میں ہوتا ہے، ایسے سمجھنے کے لیے۔ اب طلوع، غروب اور اس کو بیچ کا جو ٹائم ہے اس کو زوال کہا جاتا ہے، بڑی معروف لفظ ہے زوال کا ٹائم، ہم جانتے ہیں۔ تو دیکھ کے سمجھتے ہیں ٹائم کو، آج کل تقویم ہم نے دیکھی اور ہم سمجھ جاتے ہیں۔ تو طلوع آفتاب، ایک کام کرتا ہوں، ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر ان سب کو آج تقویم سمجھا دیتے ہیں ہم۔ تو ایک شخص اٹھ کے ذرا کیلنڈر لے کے آ جائے، تقویم میں ٹائم کیسے دیکھا جائے، کیونکہ آج کل ہم تقویم دیکھ کے ہی ٹائم سمجھتے ہیں۔ تو ظہر، زوال، طلوع، غروب، اب سب کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ کہ اس میں ٹائم کس طرح سے مکروہ کو سمجھنا ہے، کس طرح سے زوال کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ سمجھایا جاتا ہے۔ پہلا آتا ہے طلوع آفتاب، یعنی کہ سورج نکلنے کے وقت کا مکروہ ٹائم۔ تو جیسے ہی سورج نکلا، سورج کے نکلتے ہی آگے 20 منٹ کا ٹائم مکروہ کہلائے گا۔ جیسے کہ فرض کیجئے 7 بجے سورج نکل رہا ہے، طلوع آفتاب کا ٹائم تقویم میں 7 بجے کا دیا ہوا ہے، تو مکروہ ٹائم 7 بجے سے لے کر 7:20 تک رہے گا، یہ مکروہ ٹائم ہوا۔ اب میں سوال کروں گا تاکہ سمجھیں گے کہ ہم آپ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ غروب یعنی شام کا مکروہ ٹائم، تو غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، طلوع میں بعد میں اور غروب میں پہلے آتا ہے، تو غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے مکروہ ٹائم شروع ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج کل مغرب کی اذان 6 بجے ہو رہی ہے، تو مکروہ ٹائم شروع ہوا 5:40 پر۔ طلوع میں سورج نکلنے کے بعد شروع، اور ڈوبنے میں سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے۔ تو یہ دو سمجھ گئے۔ اب بیچ کا سمجھتے ہیں۔ بیچ کا وقت یہ بتایا گیا ہے، بیچ کا ٹائم تھوڑا زیادہ بھی رہتا ہے۔ جب دن آتا ہے نا، جو بھی دن ہو، ہر دن کا صبح صادق سے غروب آفتاب تک ٹائم نکالا جائے، اور اس میں سورج ایک دن، ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ سورج جب بالکل بیچ میں آ جاتا ہے، وہ تقریباً سورج بیچ میں آنے کے بعد مغرب کی طرف ڈھلنے کو یہ جو وقت لگتا ہے، اس میں تقریباً سردیوں کے موسم میں 25 سے 30 منٹ اور گرمیوں کے موسم میں 40 منٹ تک لگتے ہیں اس کو۔ یعنی جب بیچ میں آ گیا اور بیچ سے مغرب کی طرف ڈھل گیا، ڈھلنا شروع ہوا، اس کو 40 منٹ تک گرمیوں میں، 25 منٹ تک سردیوں میں ٹائم۔ تو اب یہ ٹائم سمجھنے کے لیے ہم کو تقویم سمجھنی پڑے گی، اس کے بغیر ہم وہ ٹائم نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو تقویم، چونکہ ہم سورج کو دیکھ کے تو سمجھ نہیں سکیں گے، تو تقویم کو دیکھ کے سمجھیں گے۔ تقویم میں آپ دیکھیں گے زوال کا ٹائم لکھا رہتا ہے، تو اب زوال کا ٹائم آج کا ہی سمجھا دیتے ہم تاکہ آپ سمجھ جائیں گے۔ تقویم میں زوال کا ٹائم ہے آج کا، دیکھیے 12:27 تاریخ کو 40 منٹ لکھا ہوا ہے۔ تو تقویم میں جو زوال کا ٹائم لکھا ہوا ہے، یہ زوال کے ختم ہونے کا ٹائم لکھا رہتا ہے ہمیشہ۔ کیلنڈر میں ہمیشہ جو ٹائم لکھا رہتا ہے نا زوال کا، کبھی بھی دیکھو زوال لکھا رہے گا، وہ زوال کے ختم ہونے کا ٹائم لکھا رہتا ہے۔ کیوں ختم ہونے کا ٹائم لکھا رہتا ہے؟ کیونکہ زوال ختم، ظہر شروع۔ زوال جیسے ہی ختم ہوا، ظہر کا ٹائم شروع، تو اسی لیے زوال کا ٹائم جو لکھا رہتا ہے۔ تو اب بتائیے، آج کا ٹائم زوال کا ختم ہونے کا اس میں لکھا ہے 12:40، تو سٹارٹ کب ہوا تھا؟ 12 بجے شروع ہو گیا تھا، سمجھ گئے نا؟ اچھا، ابھی میں فرض کیجئے اس میں آج کا غروب آفتاب یعنی کہ شام، سورج ڈوبنے کا وقت، آج کا غروب آفتاب تقویم میں لکھا ہوا ہے 6:04، سمجھ لیجئے 6:04 پہ غروب ہے۔ تو میں جس سے پوچھوں گا وہ جواب دے۔ ارمان حاجی صاحب،
6:05 پہ آج غروب ہوا، مغرب ہوئی، تو مکرو ٹائم کب شروع ہوا تھا یا مکرو ٹائم کب تھا، کب ہوگا؟ ماشاء اللہ، صحیح فرمایا آپ نے، صحیح فرمایا، 20 منٹ لگانا ہے، 15 منٹ نہیں۔ اچھا، اب جناب آپ سے پوچھتے ہیں، طلوع آفتاب آج میں وہ اسی کے حساب سے بتا رہا ہوں، آج کا طلوع آفتاب ہے 7:08، 7:05 آج کا طلوع ہے، تو مکرو ٹائم کب تھا؟ برابر صحیح ہے، 7:05 پہ طلوع ہو گیا تو مکرو ٹائم، ماشاء اللہ، 7:05 سے 7:25 تک، بالکل صحیح، ماشاء اللہ۔ تو اب یہ جب بھی تقویم دیکھیں گے تو تقویم کو ایسے سمجھ کے ہی ہم مکرو ٹائم کا اندازہ لگا لیں گے۔ زوال کو خاص کر کے، زوال جب اس میں لکھا رہتا ہے تقویم میں، وہ زوال کے ختم ہونے کا ٹائم لکھا رہتا ہے، اس سے ہمیشہ 40 منٹ پہلے سمجھ لینا ہے۔ 11 منٹ ہو چکے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔